وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين میرے نہایت واجب الاحترام سامعین الکرام، قرآن کریم کی چھوٹی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دوستو، پچھلے جمعے پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ان پر عذاب نازل ہوئے، وہ آپ نے سماعت فرمائے، کیونکہ یہ بدعمالی کا شکار امت مسلمہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر جو عذاب طوفان آیا، جو ان کی گردنوں تک پانی اور سیلاب تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، ان کے لیے کھڑا ہونا رہتا تھا، اگر کوئی بیٹھتا تھا تو ڈوبتا تھا۔ جب وہ مجبور ہو گئے، جان کشی کی بات آئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے کہ حضور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، برائے کرم یہ مصیبت ہٹا دے۔ بات قابل غور ہے، یہ مصیبت ہٹا دے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو سیلاب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، خشک زمین خشک ہو گئی۔ اس خشک زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا کہ ان کو سبز و شاداب بنا دیا، سبزیاں اگائیں، درختوں میں پھل لگ گئے، پھول لگ گئے، اور ساری دنیا بنی اسرائیل کی ہری بھری ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑا مزہ ہے، ہری بھری ہو گئی، طوفان ختم ہو گیا، سیلاب ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ سرے عام منکر ہوئے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو ہماری محنت ہے۔ اللہ کے نبی جلال میں آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ٹڈی کا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ کی حکمت دیکھیں نا، جیسا موسم ویسا عذاب۔ زمین ہری بھری ہو گئی، کھیتیں اگائیں، سارے پھل فروٹ زندہ ہو گئے، درخت ہرے بھرے ہو گئے، درختوں میں پھل لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پر یہ کیا جدول ٹڈی کا عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے ماکڑ بولتے ہیں، جو جب آتی ہے تو پوری کھیت کو ایک منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر عذاب نازل کیا، اور جب یہ بھوک مرنے لگے اور ہرے بھرے ختم ہو گئے، پھر منتیں کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بیڈک کا عذاب نازل فرمایا۔ میڈک اتنے ہو گئے جو اتنے وہ بنی اسرائیل فرعونی نہیں تھے جتنے میڈک تھے، گھروں میں، بستروں میں، کھانوں میں، سبزیوں میں، سالن میں، ہر طرح بس میڈک ہی میڈک ہے، تنگ آ گئے۔
نو سونا اس کا حرام ہو گیا، پینا اس کا حرام ہو گیا، سانا اس کو حرام ہو گیا۔ پھر موسیٰ کو منت کرنے لگے، حالانکہ جلالی نبی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دربار میں رحم کھا کر دعا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی کا عذاب بھی، یہ میڈک کا عذاب بھی ختم کر دیا۔ پھر جوؤں کا عذاب دیا، منکر ہو گئے۔ پھر خون کا عذاب دیا، خون اتنا کہ جانوروں سے دودھ نکال رہے ہیں، اندر سے دودھ نکلتا ہے، جب برتن میں آتا ہے تو خون بن جاتا ہے۔ پانی برتن میں لے لیتے ہیں، پانی ہے، مگر جب وہ پینے لگتے ہیں تو خون بن جاتا ہے، بدبودار اور گرم۔ یہاں تک کہ مسلمانوں سے ان کی اتنی دشمنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے، یہ مجبور ہو گئے، پھر بنی اسرائیل سے منتیں کرنے لگے کہ آپ منہ میں کلی ڈالو، وہ کلی ہمارے منہ میں کر دو کہ شاید پانی مل جائے۔ مگر بنی اسرائیل نے پھر رحم کھایا، اپنے منہ کی کلی جو پانی پیتے تھے تو وہ کلی جب ان کے منہ میں جاتی تھی تو وہ وہاں خون بن جاتی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس طرح سے آتا ہے، لاٹھی لگتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے آئی، مگر پھر بھی بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو دوستو، مگر وہ اللہ کے نبی کی بے ادبی سے باز نہیں آئے، اللہ کے نبی کی گستاخی سے باز نہیں آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایمان کا دھوکہ دے کر پھر جاتے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام تنگ ہو گئے، پھر آخر میں آپ نے دعا فرمائی، مولا ان کے مال اور اسباب کو ختم کر۔ اللہ بھی ان کی دعا قبول کرتا، اور آپ کو رب نے حکم فرمایا کہ ابھی امت کو لے کے نکلے۔ جب وہاں سے وہ نکلے تو فرعونیوں کو پتہ چلا، فرعونی پیچھے پڑ گئے، وہ ان کے پیچھے ہی آگے دیکھا کہ آ رہے ہیں۔ آگے جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آگے دریا ہے، سمندر ہے، اب دریا کیسے پار کرے؟ بات قابل غور ہے، غور کریں۔ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ان بے ادب لوگوں کے لیے، ان گستاخوں کے لیے، ان نافرمانوں کے لیے جو نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، جو نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پر یہ عذاب نازل فرمایا۔ مگر محمدیو، آپ نے ہم نے سوچنا ہے، یہ اسباق ہمارے لیے بڑا سبق ہے، مگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نکل جاؤ یہاں سے، ہجرت کر لو۔ جب وہاں گئے تو آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی ہتھیار لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا، موسیٰ اب سمندر کو لاٹھی مار دو۔ کیا خدا نہیں کر سکتا تھا؟ حکم کرتا، اے سمندر جگہ دو، مگر نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو پاور دکھانا تھا، قدرت اللہ کی تھی، طاقت اللہ کی تھی، پاور اللہ کا تھا، مگر جو اللہ نے نبی کو یہ پاور دیا اور اختیارات و کمالات دیے کہ دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ میرے نبی کی لاٹھی میں اتنی طاقت ہے جو اگر دریا کو مار دیتا ہے تو ایک دو نہیں بلکہ 12 راستے کھل جاتے ہیں۔ اور 12 راستوں کا کمال یہ ہے جب آپ کے امتی اس کے اندر چلنے پڑے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ 12 قبیلے تھے، جو آپ کی امت تھی 12 قبیلوں پہ بٹی ہوئی تھی۔ اسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پہ آ رہا ہے۔ اب دریا کو کیا جرأت کو ملے، راستہ بن گیا۔ بعض محدثین بناتے ہیں جو ایک راستے سے دوسرے راستے پہ دیوار تھی پانی کی، وہ پانی کیا تھا؟ وہ شیشہ تھا۔ جب امت موسیٰ وہاں سے گزر رہی تھی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، آگے پار ہوتے جا رہے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو، جو نبی کے ماننے والے ہیں،
نبی کا احترام کرنے والے ہیں، نبی سے عقیدت رکھنے والے ہیں، نبی کا ادب کرنے والے ہیں، نبی کی بات تسلیم کرنے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، اپنے عیال و آل سے الگ الگ ہیں، مگر دیکھیں اسی دریا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے اور ہر ایک کو دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار نبی کی زبان سے بھی ہوتا ہے، نبی کی زبان سے ہوتا ہے۔ ایسے قرآن میں ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کمال کسی ولی اللہ کی زبان سے بھی دکھا دیتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی سے گزرے، ویران پڑی ہے۔ فرمایا مولا کیسے زندہ کرتا ہے؟ ویران پڑی ہے۔ اللہ فرمایا تو کیا ایمان نہیں رکھتا؟ کہ بولا ایمان تو ہے مگر تیری قدرت کا نظام ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھتے دیکھتے اسی بستی کو آباد کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا۔ مولا کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، بکر سورہ بکر ہے، 4 پرندے لے لو، ان 4 پرندے الگ الگ ہیں، مرغا ہے، کبوتر ہے، مور ہے، کک ہے۔ فرمایا چاروں کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو ذبح کر دیا۔ پھر ان کو قیمہ بناؤ۔ وہ پھر کھمبڑوں سمیت، پروں سمیت، کچرے سمیت پھر قیمہ بنا دیا، اس کو کاٹ کاٹ کے قیمہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ان کو 4 ٹکڑے بناؤ، 4 حصے بناؤ، پہاڑوں پہ رکھو۔ ذرا غور کیجیے گا، جب یہ پہاڑوں پہ رکھ دیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آل ابراہیم فدوہم، ان کو بلاؤ۔ اب قدرت زندہ کرنے والی رب کی ہے، ذبح ابراہیم نے کیا ہے، کوٹ کے قیمہ اس نے بنایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، بلکہ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم سے فرما رہا ابراہیم اب ان کو بلاؤ، کیونکہ ڈیمانڈ یہی تھی نا، مطالبہ یہی تھا کہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب 4 پرندے ہیں مختلف قسم کے، سب کٹھے ہو گئے، ایک سب قیمہ ہو گئے، چاروں کے 4 حصے بنا کے 4 کونے پہ رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا فدعہن یاتینک سایہ، ابراہیم اس کو بلاؤ، تیری طرف یہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ قرآن کریم ہے، بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اس قیمے شدہ پنکھیوں کو یعنی پرندوں کو جو قیمہ بنا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا۔ ابراہیم نے جب بلایا تو وہ پرندے اڑے، ان کی بوٹیاں اڑی، انہیں کباب اڑا، جو کبوتر تھا کبوتر بن گیا، جو مرغا تھا وہ مرغا بن گیا، جو مور تھا وہ مور بن گیا، جو فالسا تھا وہ فالسا بن گیا۔ اس طرح سے 4 پرندے جب مکمل ہو گئے، رب نے فرمایا ان کی گردن اپنی ہاتھ میں رکھو۔ دوستو سنو، اب 4 گردنیں ہیں، مختلف قسم کے پرندے ہیں، ہر ایک کی گردن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو مور اڑتا ہے تو سیدھا اپنی گردن میں آ کر لگ جاتا ہے، جب کبوتر اڑتا ہے اپنی گردن میں لگتا ہے۔ اس طرح سے 4 پرندے اپنی اپنی گردن میں ویبستہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندہ کرنے والا رب ہے، مگر دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ہم اسی سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ کرنے والا تو اللہ ہے، اگر غوث آدم دعا کرتا ہے تو 12 سال کا بیڑا بھی تار ہو جاتا ہے، کیوں؟ بندے کی زبان ہے نا۔ جب کرتا اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہر اہل سنت کا عقیدہ ہے، مردوں کو رب زندہ کرتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، یعنی ہر نبی کو رب نے پاور دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، وزن آ گیا کہ موسیٰ میں کتنا پاور ہے۔ آپ لاٹھی مار کے دکھاؤ، میرے مصطفیٰ کی لاٹھی میں کتنا پاور ہے پتہ ہے؟ حدیث پڑھو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 صحابہ بیٹھے رہے، کچہری ہوتی رہی، حضور کی کچہری کون چھوڑتا ہے؟ اگر عاشق و محبت والا آدمی اگر پیر کی کچہری میں، علماء کی کچہری میں بیٹھتا ہے تو دل نہیں کہتا کہ اٹھے، رسول اللہ کی کچہری ہے۔ اور ان صحابہ کے سامنے وحی بھی آتی ہے، صحابہ سن رہے ہیں، وحی نہیں دیکھتے۔ کچھ صحابی تھے جو دیکھتے تھے جبریل کو، مگر آتی تھی وہ کیفیت حضور پہ طاری ہو جاتی تھی۔ تو حضور کریم علیہ السلام کچہری لگی ہوئی تھی، صحابہ کو آدھی رات لیٹ ہو گئی، بہت لیٹ ہو گئی، فرمایا سرکار اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لاٹھی لے آؤ، اپنی لاٹھی لائی، حضور نے اپنی لاٹھی سے اس کو بلا دیا، وہ لاٹھی چارج ہو گئی۔ 2 صحابی تھے، اب ایک کی لاٹھی تو چارج ہو گئی، حضور نے چھوڑا تو فرمایا جہاں آپ کو اندھیرا نظر آئے، خطرہ نظر آئے، وہاں اس کو چلا دینا، یہ چل جائے گی۔ پھر جب وہ ہر الگ ہونے لگے، حضور سے انہوں نے بات نہیں کی تھی کہ ہم الگ ہو جائیں، حضور ہمارا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے، مگر دیکھے میرے مصطفیٰ کریم نے اس لاٹھی کو چارج کیا۔ اب ایک صحابی کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، اب وہ پریشان ہو گیا۔ تو دوسرے صحابی کا عقل